اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر جناب انوار احمد صاحب، جناب جنید پاشا صاحب، محترمہ ملیحہ صاحبہ اور محترمہ امتل صاحبہ، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے مجھ سے اور ہم سارے ڈائریکٹر سے کام لے رہا ہے قوم و ملت کے نونہالوں کے مستقبل کو سنوارنے کا، تو ہماری پردہ نشین عزت ماں اور بہنوں کو ہنر کی تربیت کے ذریعے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر زندگی کے مصائب و مشکل حالات میں مقابلہ کرنے کا اہل بنانے کا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے بندوں کی کمی نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم جیسے گنہگاروں کا انتخاب کیا ہے اس کار خیر کے کام کے لیے، اور یہ کام ہم آج یا کل سے نہیں بلکہ قریب 25 سال سے زندگی کے اس اہم شعبے تعلیم میں ہم کرتے آ رہے ہیں۔ نہ صرف تعلیم کے میدان میں یا شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں، بلکہ فن اور ووکیشنل ٹریننگ کے میدان میں بھی قریب 25 سال سے ہم کام کرتے آئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم ہیلتھ کیمپ کے ذریعے بھی مسلسل ہیلتھ کیمپس کا انعقاد بھی عمل میں لاتے رہے ہیں بسا برس سے، اور ہیلتھ کے شعبے میں بھی ہم کام کرتے آئے ہیں۔ آج کی جو تقریب ہے، اس تقریب میں جو خواتین نے اپنے 6 ماہ کے کورس کو تکمیل کیا ہے، مکمل کیا ہے، ان میں سرٹیفکیٹس کی تقسیم، اور صرف سرٹیفکیٹس کی تقسیم ہی نہیں بلکہ ان خواتین میں سرٹیفکیٹس کے ساتھ جو 80% اٹینڈنس جن کی ہے، ان کو ٹیلرنگ و فیشن ڈیزائننگ کا جنہوں نے کورس کیا ہے، ان میں سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک مشین دی جائے گی، اور بیوٹیشن کا جنہوں نے کورس کیا ہے، بیوٹی پارلر کی ایک کٹ بھی ان کو دی جا رہی ہے۔ اور یہ مشین اور بیوٹی کٹ دینے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تربیت دینے والے لوگ، تعلیم دینے والے لوگ ہنر کے تربیت کے بعد میں سرٹیفکیٹ ضرور دے دیتے ہیں، لیکن ہم سرٹیفکیٹ کے ساتھ 80% جن کی اٹینڈنس ہے ان کو مشین دے رہے ہیں، تو اس مقصد سے دے رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس تربیت اور اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کچھ کام کر سکیں، جس کے ذریعے کوئی دوسرا روزی کمانے والا نہیں ہے، اور سارا کا سارا بوجھ اگر اس خاتون پر ہے تو وہ
اپنی اس تربیت اور ہمارے دیے ہوئے مشین کے ذریعے اپنے گھر میں کچھ چھوٹا موٹا کام لے کر سکتی ہے۔ اور یہ رمضان کا وقت ہے، تھوڑے دن میں عید ہم اور آپ مل کر منائیں گے، تو عید اور یہ رمضان کے عید میں لوگ کافی نئے کپڑے بناتے ہیں عید کے لیے، کرتے پیجامے ہوں، خواتین شرٹ شلوار بناتے ہیں، بچوں کے کچھ اور ڈریسز بناتے ہیں، شرٹس ہو یا کچھ ہو چھوٹے بچوں کے، بہرحال بہت سا کام رمضان میں ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کئی برس سے 80% اٹینڈنس والوں کو یہ مشینز بھی دے رہے ہیں۔ کہ ہم جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کریں اور ایک نئی روشنی کے ذریعے وہ زندگیاں جو اندھیروں میں ڈوبی ہیں، ان زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو روشن کریں، اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عملی طور پر کام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس کوشش کو نہ صرف قبول کر رہا ہے بلکہ ہماری اس کوشش کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اداروں اور ہماری عمارتوں اور اسکولوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ میں آپ تمام سے یہی ادباً درخواست کروں گا، خواہش کروں گا کہ زندگی میں مسائل و مشکلات و آزمائش سے تو ہر کسی کو گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بڑا ہے تو بڑی مصیبتیں، کوئی چھوٹا ہے تو چھوٹی مصیبتیں، کسی کو بڑی آزمائش تو کسی کو چھوٹی آزمائش، کسی کے بڑے مسائل تو کسی کے چھوٹے مسائل۔ بہرحال ہر انسان کو مصائب و مشکلات و آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہی انسان جو مصائب و مشکلات و آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو غیر معمولی کامیابیوں سے، نام سے، عزت سے، شہرت سے نوازتا ہے۔ اگر آپ پریشانی میں، مصیبت میں ہیں، آزمائش میں ہیں، تو اس پریشانی، اس آزمائش، اس مصیبت سے اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مایوسی کفر کی نشانی، مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری نظر میں جو قریبی بندہ ہے میں اسی کو آزماؤں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے خوش ہوگا میں بھی اس سے خوش ہوں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں بھی اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ کی آزمائش ہے، اور اللہ کی آزمائش کئی شکلوں میں آتی ہے۔ اللہ کی آزمائش کسی کو خوشیوں کے شکل میں بھی آتی ہے، تو اللہ کی آزمائش کسی کو غم کی شکل میں بھی آتی ہے۔ اللہ کی آزمائش کسی کو طاقت کے ذریعے بھی آتی ہے تو کسی کو کمزوری کے ذریعے بھی آتی ہے۔ اللہ کی آزمائش کسی کو دولت کی شکل میں بھی آتی ہے تو اللہ کی آزمائش کسی کو غربت کی شکل میں بھی آتی ہے۔ اللہ کی آزمائش اللہ جانے، لیکن ہم انسان اللہ کی آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور یا تو پھر اللہ اگر کسی کو کامیابی سے نوازتا ہے، اقتدار سے نوازتا ہے، طاقت سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، شہرت سے نوازتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے
کہ یہ بہت بڑی چیز اللہ نے مجھے عطا کی۔ اب جیسے میں کسی اور کی بات نہیں اپنی بات کروں گا کہ اللہ نے مجھے عزت سے نوازا، شہرت سے نوازا، پہچان سے نوازا، اقتدار سے نوازا، طاقت سے نوازا، اللہ نے مجھے دولت سے بھی نوازا، لیکن اللہ کی اس نوازش کو میں اللہ کی آزمائش سمجھتا ہوں، ہر لمحہ یہی سمجھ کر گزارتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی دولت کو یہی سوچ کر صرف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اگر میں اس دولت کا صحیح صرف نہیں کروں گا، استعمال نہیں کروں گا تو اللہ مجھے اس دولت سے محروم کر دے گا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں یہی سوچ کر اس طاقت کا استعمال کرتا ہوں کہ میں مظلوم کی مدد کروں، ضرورت مند کی طاقت بنوں۔ اگر میں اس طاقت کے ذریعے اگر ظالم بن جاؤں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ سوچ، اس فکر کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوں۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اللہ کی آزمائش میں اللہ سے ناراض نہیں ہونا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں جو بھی جتنی بھی مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائش سے گزرتا ہے، اس دنیا کی تکالیف، اس دنیا کی آزمائش، اس دنیا کی مصیبتیں اس کو آخرت میں جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا زندگی اور آخرت میں کیا ہے فرق؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انگلی کو ڈباؤ۔ یہ انگلی کو ڈبانے کے لیے کہا سمندر میں، اور کہا کہ جتنی انگلی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت ہے۔ تو آج آپ غور کریں کہ ہم کو اس انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، لیکن سمندر کے مانند آخرت کی فکر نہیں۔ خدا را آخرت کی فکر کرو۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، مجھ کو، ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، ہمارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل کا نتیجہ کہ ہم کو کلمہ ملا، نماز ملی، قرآن ملی، زکوٰۃ ملی، حج ملا، کعبہ ملا، سب کچھ ملا۔ ارے آپ اس بات پر غور کریے کہ ہم کس کی امت ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا جو مقام ہے، اس مقام کو بھی سمجھیے۔ اگر اپنے بات کو چند جملوں میں سمیٹوں تو یہی کہوں گا کہ ہمارا مقام ایسا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا ہوتا۔ یہ ہمارا مقام ہے۔ ارے ہمارا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ہم اپنے مقام کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور پھر یہ آج مہینہ جو چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ، جس طریقے سے رسول اللہ کا مقام ہے، ویسے ہی سارے مہینوں پر رمضان کی فضیلت کا ایک الگ مقام ہے۔ اس بات کو سمجھیے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہماری مغفرت کے لیے، ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے، ہم کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے اوپر کرم کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہم کو دیا۔ اس رمضان کے مہینے کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو پہچانو اور سمجھو۔ جب میں نے کہا کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے،
تو دنیا جب ختم ہو جائے گی قیامت کے وقت میں ایک ایسی اتنی بدصورت اتنی خراب ایک بڑھیا آئے گی، ایسا چہرہ ہوگا اس کا کہ اس کو دیکھ کر چیخیں گے لوگ، کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ کیا چیز ہے، اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹاؤ۔ اور وہ پکار اٹھے گی اور چیخ اٹھے گی اور کہے گی کہ میں وہی دنیا ہوں جس کے پیچھے تو دوڑتا تھا، آج کہہ رہا ہے نعوذ باللہ اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹاؤ۔ اور اللہ جب حکم دے گا کہ جہنم کی آگ میں اس دنیا کو ڈال دو، تو دنیا بولے گی کہ اے اللہ تو میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی آگ میں ڈال دے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ اس دنیا کے ساتھ جائیں؟ ارے ہم کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، خدا را اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ایک امت محمدی کا روزے دار کا مقام آپ کا میرا ہم سب کا مقام، آپ جیسے جانتے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو انوار صاحب مفتی ہیں، جنید پاشا صاحب بھی قابل ہے، ضرور اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور ٹوکیں اور میری اصلاح کریں۔ کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا، آخرت اور رمضان کی فضیلت کہ ہم بولتے ہیں نا وہ پل صراط، جو بال سے بھی باریک، تلوار کی دھار سے بھی تیز، پل صراط سے جو گزر گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، صحیح ہے نا؟ مگر آپ کو کیا معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان عطا کیا، اور رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے اور روزے دار مسلمان جب پل صراط پر قریب آتا ہے تو پل صراط پکار اٹھتی ہے کہ گزر جا اے امت محمدی کے روزے دار، گزر جا مجھ پہ سے، تیرے گزرنے سے اللہ کی رحمت مجھ پہ برس رہی ہے، اللہ کی رحمت مجھ پہ برس رہی ہے۔ یہ ہے کہ پل صراط کہہ رہا ہے کہ گزر جا، تیرے گزرنے سے مجھ پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ مقام ہے۔ خدا را سمجھو اپنے مقام کو، خدا را سمجھو کہ اللہ نے ہم کو کس کی امت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ خدا را رمضان کی قدر کرو۔ اگر آپ رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا۔ ارے یہ بہت بڑا مہینہ ہے، عبادتیں کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، نمازی بن جاؤ، توبہ کرو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا۔ آپ کو معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو سجدے میں گر کر اپنے گناہوں سے توبہ مانگتا ہے اور خوف الہی میں توبہ کے ذریعے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اور اس کے آنسو جب زمین پہ گرتے ہیں تو اس شخص کے گناہوں کو اللہ اس طریقے سے معاف کر دیتا ہے کہ وہ ابھی ماں کی کوکھ سے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اتنا ہے جب اللہ کے خوف میں اور خوف الہی میں انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ڈرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک سوکھے پتے ایک درخت سے جس طریقے سے جھڑتے ہیں ویسے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ خدا را سمجھو ہم کس کی امت ہے، ہمارا کیا مقام ہے۔
آج رمضان کا احترام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ روزہ، اگر میں غلط ہوں تو انوار صاحب، جنید صاحب مجھے ٹوکیں۔ ایک عام فہم بات کیا ہے؟ روزہ مطلب کھانا نہیں، پینا نہیں، لیکن صرف کھانا سے پرہیز کرنا یا پانی پینے سے پرہیز کرنا ہی روزے کا نام نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری غلط سوچ کو بھی دور رکھنا ہے۔ غلط بات، غلط سوچ، غلط فکر۔ ارے روزہ کئی شکل میں ہے، نظروں کا بھی روزہ ہوتا ہے، سوچ کا بھی روزہ ہوتا ہے، خیال کا بھی روزہ ہے۔ نفس سے جہاد کرو، نفس سے جہاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرے گا اس کو بہت 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 بڑا ثواب ملے گا، 40 گنا زیادہ ملے گا جو اپنے نفس سے جہاد کرے گا۔ اپنے نفس سے جہاد کرو۔ اپنے نفس، اپنی خواہشات سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن دوسروں سے لڑنے کی ہمت ضرور جتاتے ہیں۔ ارے تم میں اگر ہمت ہے، طاقت ہے، تو پہلے اپنے نفس سے لڑو، اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس کے خلاف جاؤ، اور نفس اور اپنی خواہش جس چیز کی تڑپ کو بیان کر رہا ہے اس تڑپ کو دور کرو، اس منزل کو پہنچو۔ وہی ایک سچا مسلمان ہوگا، وہی اللہ کے قریبی رہنے والا مسلمان ہوگا۔ لیکن ہم نہ اپنی خواہش سے لڑ سکتے ہیں، نہ اپنے نفس سے لڑ سکتے ہیں۔ خواہشات کا تو یہ عالم ہے انسان کا کہ ایک چیز مل گئی تو 2 چیز کی خواہش ہے، 2 چیزیں مل گئیں تو 4 چیزوں کی خواہش ہے، 4 چیزیں مل گئیں تو 8 چیزوں کی خواہش ہے، 8 چیزیں مل گئیں تو 16 چیزوں کی خواہش ہے، 16 مل گئے تو 32 کی خواہش ہے، 32 مل گئے تو 64 کی خواہش ہے، 64 مل گئے تو پھر اور 200 400 کی خواہش ہے۔ انسان کے خواہشوں کی حد نہیں ہے۔ خدا را وہ انسان جس کو دنیا سے محبت نہیں، آخرت سے محبت ہے، اس انسان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ کیا ہے؟ صوفیزم کیا ہے؟ ارے اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے، بھوکے۔ کتاب پڑھیے، نظام الدین اولیاء بھوکے رہتے تھے، بھوکے۔ جب نظام الدین اولیاء سے ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں بھوکے رہتے ہیں، تو کہا کہ اگر میں کھاؤں گا تو اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہوں، اس لیے میں کھانا نہیں کھاتا ہوں تاکہ میرا نفس میرے قابو میں رہے، میرا نفس میرے قابو میں رہے۔ ارے غور کرو، غور کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا کہ دعا کی تھی کہ کاش مجھے امت محمدی بنا کے دنیا میں بھیجا ہوتا۔ ارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی کوہ طور کے پہاڑ پر، تو اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے۔ کتنے؟ 70,000 پردے تھے۔ اور گفتگو کرنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ 40 دن کا روزہ رکھو۔ موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد کوہ طور پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ جب موقع ملا تو 70,000 پردے تھے۔ جب اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ سے اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے، اور ایک امت محمدی جو آپ اور میں ہوں، ہم جب روزہ کھولتے ہیں، ہم جب روزہ کھولتے ہیں، روزہ کھولتے وقت امت محمدی کے روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا، ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ غور کرو کیا مقام ہے کہ موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ کاش تو مجھے امت محمدی بنا کے دنیا میں بھیجا ہوتا۔ اور امت محمدی کا اور ایک مقام دیکھیے، موسیٰ کو 40 دن روزہ رکھنا پڑا،
لیکن امت محمدی کا روزے دار دن میں روزہ رکھتا ہے اور شام میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تراویح کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو کو ہی تراویح کہتے ہیں۔ ارے یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا مقام ہے، سمجھو۔ موسیٰ کی روح ضد کر رہی تھی کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ جیسے ایک نیک انسان کی روح ضد کرتی ہے، انسان کیسے بنا؟ مٹی کے تودے سے انسان بنا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، اللہ نے روح کو حکم دیا کہ اس مٹی میں داخل ہو جا، روح مٹی میں داخل ہو گئی اور مٹی روشن ہو گئی اور انسان بنا۔ تو ایک نیک انسان کی روح ضد کرتی ہے، موسیٰ کی روح ضد کر رہی تھی کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ فرشتوں نے جا کر کہا کہ اللہ موسیٰ کی روح ضد کر رہی ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ جنت میں سے وہ سیب لے جاؤ، اس سیب کی خوشبو موسیٰ کو سونگاؤ۔ جیسے ہی موسیٰ سونگیں گے اپنی روح کو اپنے جسم سے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سیب، جنت کا سیب جو تھا جو لے جانے کو کہا، اس میں کس کی خوشبو تھی؟ جب فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ روح ضد کر رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے جاؤ جنت سے وہ سیب لو جس سیب میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ اس خوشبو کو موسیٰ سونگیں گے تو اپنی روح کو اپنے جسم سے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ ہے ایک طرف یہ، اور دوسری طرف ایک نیک امت محمدی، ایک نیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی روح توجہ سے سنیے، اس کی روح بھی ضد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ فرشتے جا کر اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیک امتی اپنی روح کو اپنے جسم سے جانے میں ضد کر رہا ہے۔ فرشتے جیسے ہی کہتے ہیں تو اللہ خود آتا ہے اس امت محمدی کے پاس، نیک کے پاس، کہتا ہے چل اے میرے نیک بندے، چل میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، چل، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ موسیٰ کے لیے نہیں گیا، اللہ موسیٰ کے لیے نہیں گیا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھو کہ وجہ ہے تخلیق ہے کائنات، دنیا بنائی جس کے لیے، ان کی امت کے لیے اللہ خود آتا ہے، کہتا ہے چل، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ہمارا مقام ہے۔ کیا میں غلط تو نہیں ہوں نا؟ عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن کے فضائل رمضان کے کتاب میں ان ساری باتوں کا ذکر ہے۔ ارے میں کہہ رہا ہوں سمجھو ہمارے مقام کو، خدا را سمجھو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، رمضان کی فضیلت کو سمجھو، اس بابرکت مہینے میں اپنی مغفرت کا سامان پیدا کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو دنیا ناراض۔ یہ دنیا فانی ہے، مصیبتوں تکلیفوں میں اللہ کی آزمائش سے پریشان نہیں ہونا۔ میں کہتا ہوں کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے میری زندگی خود بھی ایک مثال ہے، ایک مثال ہے۔ دنیا نے کہہ دیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا، میڈیکل سائنس نے کہہ دیا کہ بچنا ناممکن ہے، لیکن اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا اور میڈیکل سائنس ناکام ہو گئی۔ ڈاکٹرز جو سوچ رہے تھے، جو لوگ سوچ رہے تھے کہ بچنا مشکل ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے حیات دی، اور آج بھی زندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ جس سے راضی اس سے راضی۔ سمجھو اس بات کو، خدا را سمجھو۔ بار بار دنیا نے کہا کہ یہ ختم ہو گیا،
اکبر اویسی ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے بار بار دنیا کو بتایا کہ میں جس سے راضی ہوں دنیا اس کو ختم نہیں کر سکتی، میں اس کو قائم رکھوں گا، میں اس سے کام لوں گا، میں اس کو بچاؤں گا، میں اس کو عزت سے نوازوں گا۔ اللہ راضی تو دنیا راضی۔ خدا را اللہ کو راضی رکھو، اللہ کو راضی رکھو، دنیا راضی رہ جائے گی۔ سمجھو میری بات کو، میرے دل میں ایک تڑپ ہے، میرے دل میں ایک فکر ہے، درد ہے اپنی قوم کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بچیوں کو لے کر، اپنی ماؤں کو لے کر، تڑپ ہے، درد ہے، اور اس تڑپ اس درد کو لے کر یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا را میرے کام کو آگے بڑھاؤ، اس کام کو کامیاب کرو، اس کام کو کمزور نہ کرو۔ دنیا تو ہم کو کمزور کرنا چاہتی ہے، دنیا تو ہم کو ناکام بنانا چاہتی ہے، دنیا تو ہمارے حق تلفی کے ذریعے ہمارے حقوق سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن آپ کو پہچاننا ہوگا اپنوں کو اور غیروں کو، آپ کو پہچاننا ہوگا۔ خدا را سمجھو میری بات کو، ہم نہیں رہیں گے لیکن یہ ادارے قائم رہیں گے۔ اگر مجھے دنیا کی محبت ہوتی تو یہ ایسی خوبصورت عمارت نہیں بناتی، یہ بے شک اس دنیا میں بنائی گئی عمارت ہے، لیکن یہ میری آخرت کا سودا ہے جو جنت میں مجھے ایک چھوٹی سی کٹیا دلا دے گا۔ میں چاہتا تو بڑا گھر بنا سکتا تھا، محل بنا سکتا تھا، باغ بنا سکتا تھا، کسی سمندر کے کنارے ایک عالی شان بنگلے میں رہ کر آرام کی زندگی گزار سکتا، لیکن نہیں، مجھے اس دنیا میں آرام کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے اس دنیا کے بعد جو دنیا جو حیات ہے اس میں جنت چاہیے، میرے آقا کا دیدار چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ خدا را سمجھو، اس درد کو لے کر آپ کے ساتھ میں آیا ہوں، آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، آپ کے دکھ، آپ کے درد کو دور کرنے کے لیے۔ خدا را سمجھو، اپنوں کو ہی اپنوں کی تڑپ کا، درد کا احساس ہوتا ہے، اپنوں کو ہی اپنوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اپنوں کو ہی اپنوں کے درد کا احساس ہوتا ہے، ضرب کا احساس ہوتا ہے، اپنے کے زخم کا احساس ہوتا ہے، غیر کو نہیں ہوتا۔ میں تمہارا اپنا ہوں، تمہارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، میرا کلمہ بھی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تمہارا مجھ پر حق ہے، میرا تم پر حق ہے، اور وہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ خدا را سمجھو اس بات کو، خدا را سمجھو، کوئی نہیں ہے ہمارا اپنا۔ لوگ چولے بدل کر آتے ہیں، ہمارے ہمدرد بن کے آتے ہیں، لباس بدل کے آتے ہیں، ہمارے ہمدرد ہونے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارا ہمدرد نہیں، کوئی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہے، نہیں، ہمدرد وہی ہوتا ہے جس کا کلمہ ہمارے کلمہ اور اس کا کلمہ ایک ہو، وہی ہمارا ہمدرد ہوتا ہے۔ یہ لا اعتبار ہیں، لا اعتبار ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کانگریس ہو، بی آر ایس ہو، کے سی آر ہو یا یہ ریڈی ہو، کوئی نہیں میرا اپنا۔ ہر کسی نے ہم کو ضرب دیا، زخم دیا، تکلیف دی، ہر ایک نے مساجدوں کی شہادت کے ذریعے ہم کو تکلیف پہنچائی، اور آج بھی جو حکومت ہے یہ بھی وہی کر رہی ہے۔ اگر آج کانگریس کی حکومت ہے تو کیا کر رہی ہے؟ ادھر یوگی
बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है, तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है, तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। ये सब को हम चाहिए, लेकिन हमारा काम, हमारी मदद किसी को नहीं चाहिए। क्या मसाजिदें शहीद नहीं हो रही हैं? क्या दरगाहें मिस्मार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है। हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को। हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है, और हम सब की ताकत हमारे इत्तेहाद, हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। इस बात को समझिए, समझिए इस बात को। वो मुस्लिम लीडर्स कहां हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मसाजिदें शहीद हो रही हैं खामोश, दरगाहें मिस्मार हो रही हैं खामोश, बनाने का वादा कर रहे हैं नहीं। ए रेड्डी याद रख, ए राहुल याद रख, हमने तुझे माफ किया था, लेकिन हम भूले नहीं बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम भी कांग्रेस, ताड़ा कानून लाने वालों का नाम कांग्रेस, 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस। ये कांग्रेस ने ही हमको पसमानदा रखा, पिछड़ा हुआ रखा, हक से महरूम रखा। हमने सब चीजों को माफ किया, भुलाया और इनका साथ दिया। इख्तिदार मिला, 2 साल में 6 से जायद मसाजिद शहीद, 2 साल में कई दरगाहें शहीद। क्या दिया मुसलमानों को? अरे मैं एक एमएलए होकर इतना कर रहा हूं, क्या आपको एक पैसे का लोन मिला? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से क्या 1 लाख मिला? क्या 50,000 मिले? क्या आपके बच्चों को टैक्सियां मिली? राजीव युवा शक्ति की बात कही, कहां युवा शक्ति? रेड्डी बता, नहीं है कहीं पर भी। कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, सिर्फ बीजेपी का खौफ बताते हैं और मुसलमान इनके साथ जाते हैं। क्या किया बताइए, क्या किया? क्या 1 पैसे का खर्च दिया? क्या कुछ लोन माफ किया? क्या मोटरसाइकिल दी? क्या राशन दिया? कुछ नहीं, सिर्फ बातें। हथेली में जन्नत दिखाना, गुमराह करना, वोट लेना, चले जाना। अब आप लोगों को समझना होगा कि कौन हमारा अपना है, कौन गैर है। अगर मैं आज ना बोलूं और खामोश रहूं तो ये समझेंगे कि हम कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, ना किसी मोदी से डरेगा, ना किसी गांधी से, ना किसी रेड्डी से, ना किसी राव से। बोलेगा बराबर। जिम्मेदार अगर रेड्डी है, रेवंत रेड्डी है मस्जिद की शहादत का, तो बोलूंगा। जैनूर के फिसादात में आदिलाबाद में वादा किया था, इनके मिनिस्टरों ने पूरे दुकानों को लूट लिया। मुसलमानों के वादा किया कि मुसलमानों के लुटे हुए दुकानों का हर्जाना देंगे।
کیا ایک پیسہ دیا آج تک جینور کے مسلمانوں کو؟ عادل آباد کے مسلمانوں کو جن کی دکانیں لوٹ گئیں، بانسواڑہ کے لوگوں کو جن کی دکانیں لوٹ گئیں، کیا ایک پیسہ دیا؟ جینور کے لوگوں نے کہا کہ آؤٹ پوسٹ بناؤ، آؤٹ پوسٹ نہیں بنایا۔ کیا گھر ملے؟ ارے اگر ہم بھی خاموش ہے جائیں گے تو کوئی بھی ہماری حق کی لڑائی نہیں لڑے گا۔ خدا را آپ سمجھو کہ کوئی ہمارا نہیں ہے، صرف اپنا ہی اپنوں کا ساتھ دیتا ہے، اور صرف اپنا بھائی، اپنا کلمہ گو بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، وہی اپنوں کے درد میں، دکھ میں، تکلیف میں ساتھ میں کھڑا رہتا ہے۔ آپ لوگوں سے میری ادباً درخواست ہے کہ منظم رہیے، متحد رہیے، جماعت سے وابستہ رہیے، جماعت کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر جماعت نہیں رہے گی تو ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ میں آپ سے ہوں، اگر آپ کی دعائیں میرے ساتھ نہیں، آپ کی نعرے میرے ساتھ نہیں، آپ کی ہمت میرے ساتھ نہیں، آپ کا تعاون میرے ساتھ نہیں، تو میں کچھ نہیں۔ میں آپ سے ہوں، آپ کی دعائیں میری ہمت ہیں، آپ کے زوردار نعرے میری طاقت ہے، آپ کا اتحاد میرا عزم ہے، میرا حوصلہ ہے۔ اس اتحاد کو قائم رکھو، دائم رکھو، اپنی جماعت کو قائم رکھو۔ اگر جماعت کمزور ہو گئی تو سب کچھ بکھیر جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال آپ سب کو ہم سب کی جانب سے آج کی اس تقریب میں جو طلباء، جو طالبات نے، بہنوں نے جو کورس مکمل کیا ہے، ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور ہم سب کی طرف سے آپ کو، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سارے عالم اسلام و ہندوستان و تلنگانہ و حیدرآباد کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکبادی دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری زکاتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری خیراتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے ہر نیک عمل کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں مولا، ہمارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے گناہوں پہ تو ہم کو معاف فرما، ہمارے گناہوں پر تو ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں مولا، ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہن جو مخروص ہیں، ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے، ہمارے والدین ہو یا ہمارے باپ دادا یا ہمارے افراد خاندان جو اس دنیا میں نہیں ہیں مولا، تو ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان سارے مرحومین کو تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو زندہ ہیں بقید حیات ہیں مولا، ہمارے والدین ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے عزیز ہو، اے مولا تو ان کو صحت دے، لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا، ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ تو ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی جو روزی روٹی کی تلاش میں دور دور نکل پڑے ہیں مولا، تو ان کو روزی روٹی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو کام کر رہے ہیں، ان کے کام میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔
ہماری مصیبتوں کو دور فرما, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دامن کو خوشیوں سے بھر دے, ہماری دامن کو خوشیوں سے بھر دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں مولا اس کو قبول فرما. جو نہیں مانگ سکے مولا لیکن تو دلوں کا حال جانتا ہے, جو ہماری زبان پہ نہیں آئی فریاد لیکن دل میں ہے وہ تڑپ, تو اس تڑپ کو بھی جانتا ہے, اس تڑپ کو بھی محسوس کرنے والا رب العالمین ہے مولا. اے اللہ تو اس تڑپ کو بھی دور فرما, ہماری نہیں مانگی گئی دعاؤں کو بھی قبول فرما, ہماری مصیبتوں کو دور فرما, تکلیفوں کو دور فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. Distribution of tailoring from Salari Millat Girls Educational Campus.